الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے انگنت نعمتوں سے نوازا، سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ ایمان کی دولت سے نوازا۔ تمام تعریفوں کا حقدار ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، تمام صفتوں کا مالک، تمام جہانوں کا مالک، دنیا کے نظام کو چلانے والا ایک اکیلا اللہ واحد ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کے احسانات خصوصاً اس امت پر بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روز قیامت میں ہوگا، یعنی شفاعت کے ذریعے سے اس امت کو نجات دلا کر جنت تک پہنچائیں گے۔ محترم حضرات، اب حضرات کے سامنے قرآن کے چند آیتوں کو تلاوت کیا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے لوگوں آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیقین، صداقت پر فائز تھے اور سچے نبی تھے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی القعدہ کا، اور اس کا تعلق اور آگے آنے والا ذی الحجہ کے جو مہینہ ہے، اس کا تعلق اکثر ابراہیم علیہ السلام سے کے واقعات سے جڑتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ہمیں نظر ڈالنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کو کیسا گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر آنے سے پہلے باطل، جس کا نام نمرود، دنیا کے اندر بادشاہت کرنے والا، یہاں تک کہ حق کو مٹانے کی کوشش کرنے والا، بتوں کی پرستش کرنے والا، اپنے آپ کو خدائی اور خدا کہنے والا،
لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کروانے والا نمرود باطل کے طور پر دنیا کے اندر موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جب بھی باطل دنیا کے اندر زوردار بننے لگا، اپنے قدموں کو جمانے لگا، دنیا کے اندر اپنی طاقت کو بڑھانے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو اکھاڑنے کے لیے، باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے، باطل کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے حق کو بھیجا کرتا تھا، حق کو بھیجا کرتا تھا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق دے کر بھیجا۔ نمرود کو کسی نے بتایا کہ آگے چند دنوں کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو درہم برہم کرے گا اور آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سننا ہی تھا، نمرود اپنے شہر کے اندر اعلان کرانے لگا کہ جتنے بھی اب سے بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اپنے فوجیوں کو بھیج دیا، دنیا کے اندر جہاں یعنی ان کے بستی کے اندر جہاں بھی بچے پیدا ہو ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ ایک مدت گزر گئی، پھر اس کا اعلان کرانے لگا شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہے، ان سے نہ ملے، اگر ملیں گے تو بچے پیدا ہوں گے، اگر نہ ملیں گے تو بچوں کا وجود نہیں ہوگا، پیدا نہیں ہوں گے، اسی لیے دونوں کو علیحدہ رکھتا تھا۔ اسی زمانے میں اللہ کا اٹل فیصلہ تھا، اللہ تبارک و تعالی چاہے کتنا بھی آپ لاکھ کوشش کر لے، اللہ کا آنے کا فیصلہ ہے، اللہ حق کو بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا تو کتنا بھی روک تھام ہو جائے وہ آ کر رہے گا، حق آ کر رہے گا، بچہ پیدا ہو کر ہی رہے گا۔ اسی درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حمل کی حالت میں تھی اور انہوں نے سوچا کہ اگر میرا بچہ میرے گھر کے اندر پیدا ہو جائے گا، نمرود کا اس کا علم ہو جائے گا، نمرود اپنے فوجیوں کو بھیج کر میرے بچے کو قتل کر دے گا، اسی لیے انہوں نے اپنے بچے کے وضع حمل کے وقت میں گھر کو چھوڑ کر پہاڑوں میں رہنے لگے، جنگل و بیابان میں رہنے لگے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، چند دن وہاں رہے، پھر ان کی والدہ اپنے گھر کو لوٹ گئی، اگر میں یہی رہوں گی اس کا کسی کو علم ہو جائے گا، نمرود کو ہو جائے گا، وہ اپنے بچے کو ختم کر دے گا، اسی لیے انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی امان میں چھوڑ کر وہاں سے اپنے گھر کو تشریف لے گئے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے ان کے انگوٹھے کے اندر سے دودھ کا انتظام کیا۔ جب انگوٹھے کو منہ میں رکھتے تھے تو دودھ خود بخود آتا تھا، اور آج بچے جب بھوک کی وجہ سے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، وہ صرف کیا ہے، بھوک کی وجہ سے رونا چلانا ہوتا ہے، جب وہ بھوک مٹ گئی تو کیا ہے، تسلی ان کو ملتی ہے۔ اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں میں لکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو ان کی حفاظت کے لیے رکھا، اور ان کے جتنا انتظامات تھے وہ غیب سے اللہ تبارک و تعالی پورا کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک مدت گزر گئی، ایک مدت گزر گئی، اللہ تبارک و تعالی نے بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی فطرت کو پاک و صاف رکھا تھا، ان کے عقل کو، ان کے ذہن کو باطل سے دور رکھا تھا اور حق کی طرف مائل کیا تھا۔ جب ان کا عقل کا شعور بڑھنے لگا، عقل کا شعور بڑھنے لگا اور اپنے آپ پر قابو پانے لگے، یہاں تک کہ بچے ہیں بچپن ہی میں، اور انہوں نے غار سے نکل کر، اس پہاڑی سے نکل کر اور باہر آئے تو ان کی نظر ستاروں پر پڑی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، اور جب ستاروں پر ان کی نظر پڑی، دیکھتے ہی ابراہیم علیہ السلام ان ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے، قال ھذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ پھر وہ ستارہ تھوڑی دیر کے بعد
غروب ہو گیا. فلما افل قال لا احب الافلین، کہ میں غروب ہونے والوں کو، مٹنے والوں کو، ناچنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ میرا رب نہیں ہے. پھر رات بڑھنے لگی. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند چمکتا ہوا آسمان پر نمودار ہوا تو چاند کو دیکھ کر کہنے لگے قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. تو پھر وہ چند ہی وقت تھا، پھر وہ بھی غروب ہو گیا. پھر دن کیسا کیا ہے آنے لگا، اس کی کیا ہے روشنی ختم ہو گئی، وہ کیا ہے غروب ہو گیا، وہ دکھنا کیا ہے نظر نہیں آنے لگا. تو پھر وہ کہنے لگے فلما افلا، پھر نہ دکھنے والی چیز، غافل ہونے والی چیز، یعنی غروب ہونے والی چیز میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر دن بڑھنے لگا، سورج نکلنے لگا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، اور سورج کی روشنی کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہی میرا خدا ہے، اور یہ تو بہت پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے پوری دنیا اجالا میں آ گئی ہے، یہی میرا رب ہے. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی. محترم دوستوں، پھر وہ بھی غروب کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، اور وہ بھی مٹ گیا، وہ بھی کیا ہے اپنے وقت پر کیا ہے ڈوب گیا. تو پھر کہنے لگے کہ وہ ڈوبنے والا، غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، میں شرک کرنے والوں سے پاک ہوں. محترم دوستوں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ارشاد فرمانے لگے یہ چاند کو پیدا کرنے والا، یہ سورج کو پیدا کرنے والا، یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، یہ دنیا کے نظام کو چلانے والا ایک اکیلا ہے، وہی میرا خدا ہے، وہی میرا خدا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ ایک خدا جس کی طرف ہماری متوجہ ہونا چاہیے، ہم توجہ کرنی چاہیے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی میرا خدا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی عقل بڑھی، اور انہوں نے اپنے عقل کے ذریعے سے خدا کی پہچان کرنے لگے، یہاں تک کہ خدا کو پا لیے، خدا کو پہچان لیے. پھر اپنے گھر کے اندر آئے، اور ان کی پیدائش بتوں کو تراشنے والے آزر ان کے والد کا نام تھا، آزر کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی. ان کے باپ آزر تھے، بتوں کو تراشتے، پتھروں کو، بڑے بڑے پتھروں کو لے کر بتوں کی مورتیاں اس میں بنا کر ان کو بازار میں لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے. اس کے ذریعے سے اپنی کیا ہے اپنے یعنی اپنی پیٹ بھرا کرتے تھے، اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، اپنی روزی روٹی اسی کے ذریعے سے کمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام ایک عمر کو پہنچے تو آزر اپنے والد نے حکم دیا کہ اے بیٹے کہ اس بت کو بازار میں لے جانا، اور لے جا کر اس بت کے ذریعے سے اور اس بت کو فروخت کرنا، بیچنا. پھر یہاں ایک طرف اپنے باپ کا حکم ہے، ایک طرف یہ باطل چیز ہے، اس کو نہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو پسند نہیں کرتے. پھر بھی اپنے باپ کے حکم سے ایک رسی کے ذریعے سے اور اس مورتی کو باندھ کر بازار میں گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے. لوگوں نے دیکھا، آپس میں بات چیت کرنے لگے، یہ تو ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، ذلیل و رسوا کر رہا ہے. یہاں تک کہ ہم اس کو اونچی جگہ میں رکھ کر اس کو پوجا پرستش کرتے ہیں، اس کے سامنے ہم نے کیا ہے اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، اپنے یعنی سجدہ اس کو کرتے ہیں، لیکن اس نے زمین سے گھسیٹ کر کیا ہے بازار کی طرف لے کر آ رہا ہے. بتوں کی توہین ہو رہی ہے.
ہمارے اسنام کی کیا ہے توہین ہو رہی ہے، اس کو لوگ ناپسند کر رہے تھے۔ پھر بھی ایک طرف ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، یہ تو کیا ہے بتوں کو تراشنے والے کے گھر سے آیا ہوا لڑکا ہے اور اس نے لے کر آیا۔ لیکن کسی نے نمرود کو جا کر بتا دیا کہ ایک شخص جو یعنی آزر کے گھر میں پیدا ہوا اور اس بچے نے ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے، ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے، بازار میں گھسیٹتے ہوئے بتوں کو لا کر اور وہ ہمارے درمیان میں فروخت کر رہا ہے۔ محترم دوستوں، ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے بتوں سے کیا ہے نفرت تھی، ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو اس کا علم تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے، اور یہ پورے کے پورے چیزیں باطل ہیں، یہ پورے کے پورے چیزیں باطل ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو انسان کا بنایا ہوا ایک مورتی ہے، یہ خود بخود بھی نہیں بن سکتے، ان کے اندر جان بھی نہیں، اور یہ کچھ بھی کیا ہے انسان کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ اور جب نمرود کو اس کا علم ہوا کہ ایک ابراہیم ہے جس نے ہمارے بتوں کی کیا ہے توہین کر رہا ہے، ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اس کا علم ہونا تھا اور اس کے بارے میں پہچان لی، تو ابراہیم کہاں کا ہے، کہاں پیدا ہوا، اور ابراہیم ہمارے بتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس کا علم ہو گیا نمرود کو کہ بتوں کی ہرگز پوجا نہیں کرتا، وہ ایک الگ خدا کو مانتا ہے، اس کا خدا الگ ہے، وہ صرف ایک خدا کو مانتا ہے اور اسی کی وہ کیا ہے پوجا اور کیا ہے اسی کو مانتا ہے اور اسی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں آنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں آئے، نمرود ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہی تھا، اس کا رعب کا زور ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو یعنی سیدھے متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اتنا رعب تھا ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، کیا تو ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے، ہمارے بتوں کو یعنی پوجا پرستش نہیں کر رہا، تو ایک الگ خدا کو مانتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں کہ میرا خدا ایک ہے جو مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا، وہی میرا خدا ہے، یہ بتوں کو میں ہرگز نہیں مانتا، ان اصنام کو نہیں مانتا، ان بتوں کی پرستش ہرگز نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد نمرود نے کہا، بتا کہ تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے اور یہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے کیا زندگی دیتا ہے، جسے چاہے مارتا ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، زندہ بھی کرنے کی طاقت ہے، ختم کرنے کی اور موت دینے کی طاقت ایک اکیلے اللہ کو ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو چیز میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا، جس میں ایک مجرم تھا، گنہگار تھا، یعنی بے گناہ ایک آدمی تھا، بے گناہ کو ختم کر دیا، جلاد کے حکم سے کیا ہے اس کو سر کٹا دیا اور اس کو یعنی ختم کر دیا، اور دوسرا جو گنہگار تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے مجرم کو کیا ہے سزا دیا جائے اور جو بے گناہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کا الٹا نمرود نے کیا، مجرم کو تو چھوڑ دیا، بے گناہ کو ختم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آنے لگا، تو بتا، نمرود نے کہا کہ ابراہیم بتا کہ اور تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک قرآن کی آیت پڑھی اور اس کو سننا ہی تھا، وہ اس کے سامنے وہ کیا ہے دب کر رہ گیا۔ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالی ایسی طاقت والا ہے، فإن اللہ
من المشرق، اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، من المغرب، اور غروب یعنی مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے، اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے تو سورج کو غروب یعنی جہاں غروب ہوتا ہے مغرب سے نکال کر دکھا، اور جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں ڈبا کر دکھا۔ اللہ کیا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے، اگر تو اپنے یعنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا مانتا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا ہے، اگر تو صحیح خدا ہے تو اس کام اس آیت کے الٹا کر کے بتا دے، اور تو مشرق سے مغرب سے کیا ہے سورج کو نکال، مغرب میں مشرق میں کیا ہے ڈبا کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب یہ آیت سننا ہی تھا، اس لفظ کو سننا ہی تھا کہ وہ دن اور سست رہ کر رہ گیا، اور اس سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ خاموش رہ گیا۔ محترم دوستوں، ابراہیم علیہ السلام کی بچپن ہی سے ایک الگ فطرت تھی، خدا کو ماننے اور خدا کو پہچان لیے تھے، اسی لیے کسی غیر کے سامنے، کسی باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکانا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ تعظیم کے طور پر نمرود کے سامنے آنے کے وقت میں سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ سجدہ بھی نہیں کیا، ان کا تعظیمی سجدہ بھی نہیں کیا، ان کا احترامی سجدہ بھی نہیں کیا۔ اگر سجدہ کرنا ہے صرف اللہ کے سامنے کروں گا، کسی اور کے سامنے نہیں کروں گا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بتوں سے اور ان کی پوجا کرنے والوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رشتہ دار پورا شہر ایک میلے میں جانا ہوا، جہاں کیا ہے معمول سے یہاں اب کے زمانے میں عرس وغیرہ کہتے ہیں اور جترا وغیرہ کہتے ہیں، اسی طرح کا جترا لگا ہوا تھا۔ لوگ پورے شہر کو خالی کر کے جترے میں جایا کرتے تھے، اور پورے لوگوں نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے گھر والوں نے دعوت دیا، اور آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے، میلے میں شریک ہو جائیے، بہت اچھا وہاں رہے گا، کھیل کودنے کی چیزیں رہیں گی۔ لیکن انہوں نے منع کیا، انہوں نے منع کیا، میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں، اور ایسی یعنی چیز بتا کر، اور انہوں نے کیا ہے جانے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ لوگ پورے کے پورے شہر خالی کر کے اس میلے میں پہنچے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بتوں کو جہاں رکھا کرتے تھے اس جگہ پر کیا ہے پہنچے، اور وہاں بتوں کے سامنے قسم قسم کے میوے رکھے ہوئے تھے، انار، ایپل، اخروٹ، بادام، کئی قسم کے اناج کیا ہے رکھے ہوئے تھے، پھل فروٹ رکھے ہوئے تھے، اور کیا ہے لڈو وغیرہ رکھے ہوئے تھے، لیکن ایک بھی بت کے اندر یہ طاقت نہیں اس کو اپنے منہ میں ڈالے اور اس کو کیا ہے کھا لے۔ یہ تو کیا ہے انسان کا بنایا ہوا بت ہے، یہ انسان کا تراشا ہوا بت ہے، اس کے اندر کہاں طاقت آ سکتی ہے، کہاں طاقت مل سکتی ہے۔ اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کھاؤ، آپ کے لیے یہ میوے لائے گئے ہیں اور آپ کے لیے پھل فروٹ لائے گئے ہیں، آپ اس کو کھا لو، آپ اس کو کھا لو۔ لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ پتھر کے مورتیوں کے اندر جان کہاں ہوتی ہے، وہ جواب کہاں دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بت کے پاس گئے اور اس کے ہاتھ پہ ہتھوڑا تھا لوہے کا، اور اس کو لیے اور لے کر کیا ہے پورے بتوں کو توڑ دیے، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کے پیر توڑ دیے، اور کسی کے کیا ہے گردن اڑا دیے، یہاں تک کہ پورے بت خانے کو درہم برہم کر دیے، اور جو بڑا بت تھا اس کو صحیح سلامت رکھے، کچھ بھی اس کو نہیں چھوئے۔
اور اس کے کندھے پر وہ لوہے کا گرزا تھا اور لوہے کی جو چیز تھی اس کے کندھے پر رکھ کر وہاں سے نکل کر اپنے گھر کو چلے گئے۔ اور سب لوگ جو میلے کو گئے تھے، نمرود اور اس کے فوجیوں نے اور اس کے ساتھ رہنے والے شہر والوں نے، پھر وہ میلے سے واپس آئے تو بت کدا میں جا کر دیکھے، بت یعنی بت خانے میں جا کر دیکھے تو پورے بت کیا ہے توڑے ہوئے موجود تھے۔ کسی کی ناک کٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا پیر کٹا ہوا، اور لوگوں نے یہاں تک کہ بتلانے لگے کہ یہ کام اگر کیا ہوگا تو صرف ابراہیم کیا ہوگا، کسی اور نے نہیں کر سکتا، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس طرح کا کام انجام دیے۔ تو ابراہیم کو بلایا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے آئے اور پوچھا گیا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دے رہے تھے تو یہ پورے کے پورے بت کیا ہے توڑے ہوئے ہیں اور پورے اصنام ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن بہت بڑا جو بت ہے، جو بہت بڑا جو مورتی ہے وہ تو صحیح سلامت ہے، آپ اس سے پوچھ لیجیے، شاید وہی توڑا ہوگا، وہی غصے میں آ کر مارا ہوگا اور اس کو کیا ہے درہم برہم کیا ہوگا، آپ اس سے پوچھئے۔ اور لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے جسم کے اوپر بیٹھے ہوئے مکھے کو نہیں ہٹا سکتے، نہیں اڑا سکتے، تو وہ بتوں کو کیسا مارے گا؟ محترم دوستوں، اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ذہنوں کو سوچ سمجھ کر کیا ہے سمجھانے لگے، اے لوگوں، جن بتوں کے سامنے آپ کیا ہے ہاتھ جوڑ کر کیا ہے ان سے مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، حاجت ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو اپنا معبود بناتے ہیں، ان کی پوجا پرستش کرتے ہیں، وہ اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹال سکتے تو اپنے حاجتوں کو کہاں پورے کر سکیں گے؟ اپنے کاموں کو کہاں وہ پورے کر سکیں گے؟ اپنے جسم کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں رہ سکتے، آپ کے بنائے ہوئے چیزوں کو نہیں کھا سکتے تو ان کے اندر کہاں کہ اپنے کاموں کو پورا کرنے کی کہاں طاقت رکھتے ہیں؟ محترم دوستوں، اسی وقت تو نمرود اور نمرود کے درباریوں نے ابراہیم علیہ السلام پر غصہ ہوئی۔ تو محترم حضرات، یہ سمجھانا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر ہی بتا دیے تھے صرف اور صرف جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہیں ہوتا۔ پیدا کرنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، مصیبتوں کو دینے والا اللہ اور تکلیفوں کو دینے والا اللہ اور اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی اندر کیا ہے طاقت ہے، وہ صرف اللہ کے پاس کیا ہے وہ طاقت ہے اپنے بیماریوں کو دور کرنے کی اور اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کی، اپنے تکلیفوں کو دور کرنے کی۔ اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے حاجتوں کو پورا کرے، اپنے حاجتوں کو پورا کرے، اپنے کاموں کو پورا کرے، اپنے تکلیفوں کو دور کرے، اپنے بیماریوں کو تندرستی دے، یہ صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے۔ تو اسی لیے ہم اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا یعنی اچھا انسان ہو، اور اس کو ہم کبھی بھی اس کو معبود نہیں بنانا، کبھی بھی اس کو بڑا نہیں سمجھنا، صرف اللہ کو ہم معبود مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں ٹھکانا، اس کے ساتھ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا اور کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں نہیں رکھنا۔ حضرات، ایک چیز مجھے بتانا تھا کہ بقرعید کیا ہے قریب آ رہا ہے، بقرعید کیا ہے قریب آ رہا ہے، لوگ کیا ہے مالدار بہت سارے ہیں لیکن قربانی دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنے جانوروں کو ذبح کرنے سے بہت پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو اس لیے مالداروں سے میری درخواست ہے، جو لوگ بھی کیا ہے قربانی دینا چاہتے ہیں ابھی سے اپنے جانوروں کو خریدو، چاہے وہ بکری دمبا وہ خریدنا ہے یا 7 حصوں کے ذریعے سے گائے اور چیزوں کو خریدنا ہے تو خرید کر کیا ہے ابھی سے ان کی صحیح پرورش کرو، اور گویا کہ اللہ کے راہ میں آپ قربانی دے رہے ہیں۔ قربانی بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے،
ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سنتی عمل کیا ہے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ہمیں مالداروں کو چاہیے کہ ہمیں اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ کے لیے نکالے اور قربانی کا جانور خرید کر اس کی تھوڑے دن ہی کیوں نہ ہو اپنے گھر کے اندر اس کی پرورش کر کے اس کو پال کر اس کو اچھی طرح سے کیا ہے پرورش کر کے اس کو اللہ کی راہ میں کیا ہے ذبح کریں۔ اور جب ہماری ذبح قبول ہو جائے گا یہی دمبا اور یہی ہماری گائے کل قیامت کے دن ہمارا نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس لیے تمام مالداروں سے استطاعت والے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنا مال کا تھوڑا سا حصہ نکال کر قربانی کا جانور کو خریدے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے پوری حفاظت فرمائے، اور جو مالے یعنی استطاعت والے لوگ ہیں سب مالدار لوگوں کو قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔